السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ اس کے پہلے درس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ انشاءاللہ اگلے دنوں میں جو دروس ہوں گے وہ ریاض الصالحین، جو امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور ترین کتاب ہے اور جسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، جس سے بہت زیادہ لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، انشاءاللہ سلسلے وار اسی کی حدیث پیش کی جائیں گی۔ تو اس سے پہلے درس میں ہم نے امام نووی رحمہ اللہ کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کتاب کی چند اہم باتیں پیش کریں گے کہ اس کتاب کی خصوصیات کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ ریاض الصالحین یہ 7ویں صدی ہجری کے امام ابو زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمہ اللہ کی ایسی عظیم الشان تالیف ہے جس میں 372 ابواب اور 1898 احادیث ہیں۔ اس میں زیادہ تر احادیث قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح کرتی ہیں، یعنی پہلے آیتوں کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی آیتوں کے بعد احادیث کو ذکر کرتے ہیں، جو آیتوں کی تشریح کے تحت وہ حدیثیں فٹ پڑتی ہیں۔ اور یہ ایک معتبر کتاب ہے اور اس کی احادیث بڑی جامع ہیں۔ اس کتاب کے پس منظر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ 6 صدی ہجری کا زمانہ مسلمانوں کے لیے خیر کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشحالی اور دولت و ثروت کی فراوانی سے نوازا تھا۔ ایسے موقع پر امام نووی رحمہ اللہ کو اس بات کی فکر تھی کہ کہیں مسلمان اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو فراموش نہ کر دیں، آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ نے یہ کتاب جو ہے تحریر فرمائی اور اس کتاب کے اندر بہت ساری احادیث کو جمع کیا اور مختلف ابواب میں ان کو جو ہے مرتب کیا۔ اس کتاب میں آپ نے مختلف اہم موضوعات پر صحیح احادیث کو جمع کر دیا ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا ہو اور جس کے ذریعے عام مسلمان فرائض کے ساتھ نفل عبادتوں کے فضائل سے بھی روشناس ہوں۔ فرائض کی فضیلتیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل کی بھی فضیلتیں ہیں کہ کون سی نیکی کریں گے تو کیا ثواب ملے گا، تو جس کے ذریعہ مسلمان فرائض کے ساتھ نفل عبادتوں کے فضائل سے روشناس ہوں، ان کے اندر نیکیوں میں سبقت کا جذبہ پیدا ہو۔ آدمی جب کسی نیکی کو جانتا ہے اور اس نیکی کی فضیلت کو بھی جان جاتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ کریں گے، ہم بھی اشراق کی نماز پڑھیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم تہجد پڑھیں گے، ہم تقوی اپنائیں گے۔ تو آدمی جب فضائل کو جانتا ہے تو دنیا کی چیزوں میں جیسے آدمی کو فائدہ ملتا ہے تو اس چیز کی طرف آگے بڑھتا ہے، ایسے نیکیوں کی فضیلت جب آدمی کو پتہ ہو جاتی ہے تو آدمی اس میں کوشش کرتا ہے اور سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد کی پامالی کا خوفناک اخروی انجام معلوم ہو، اس کی وجہ سے اس لیے اس کتاب کو تالیف کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کا حق مارتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا اور اس کا انجام جو ہے کتنا خوفناک ہوگا۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر امام نووی رحمہ اللہ نے کھانے پینے، سونے جاگنے، سلام کرنے، سفر کرنے کے آداب وغیرہ جو ہے ذکر کیے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کئی صدیوں سے یہ مجموعہ حدیث امت مسلمہ میں بہت مقبول ہے۔ اس میں عام آدمی کو درپیش مسائل کا حل قرآن کریم کی آیات اور منتخب صحیح احادیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ عبادات سے لے کر معاملات تک اور معاشرت سے لے کر سیاسیات تک زندگی کے تمام اہم شعبوں کے لیے قرآن و حدیث سے جس طرح رہنمائی مہیا فرمائی گئی ہے، اس نے اسے اسلامی لٹریچر میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام عطا کر دیا ہے اور اسی وجہ سے اسے ہر طبقے میں یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ نمبر 3، ریاض الصالحین ایک بہترین دعوتی، تبلیغی اور تزکیتی نصاب ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں انہوں نے ذکر کی ہیں جو قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے مزین ہے، ضعیف و موضوع روایات اور من گھڑت قصے کہانیوں سے پاک ہے اور جو اس لائق ہے کہ عوام اسے پڑھیں، سنیں اور سیکھیں اور اس سے مستفید ہوں۔ البتہ بعض روایات ضعیف ہیں، انشاءاللہ دوران درس علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین کے حوالے سے ان حدیثوں کی اضافہ کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا۔ جب وہ حدیث آئے گی جو ضعیف ہے تو علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محققین کے حوالوں سے اس کو بتا دیا جائے گا کہ روایت ضعیف ہے۔ نمبر 4، ریاض الصالحین ایک ضابطۂ حیات ہے۔ ضابطۂ حیات میں زندگی گزارنے کے ایک اصول اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس کی روشنی میں ایک مسلمان اپنے شب و روز کے معمولات مرتب کر سکتا ہے اور ایک ایسا آئینہ ہے جس کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق و کردار کی کوتاہیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ریاض الصالحین 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں
اور اس کتاب کا ایک ایک باب مستقل خطبہ یا متعدد خطبوں پر مشتمل ہے. بہت سارے علماء اسی کے ذریعے خطبات پیش کرتے ہیں، یعنی ایک ہی موضوع پر بہت ساری آیتیں اور حدیثیں جمع ہیں کہ آدمی اگر محنت اور کوشش کرے اور ان کو یاد کرے تو ایک اچھا خطبہ پیش کر سکتا ہے لوگوں کے سامنے. تو ایک ایک باب مستقل خطبہ یا متعدد خطبوں پر مشتمل ہے، جس سے علماء و خطبہ اور واعظین پوری دنیا میں خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسجدوں میں یہ جو ہے کتاب رہتی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نمبر 6، انتہائی معتبر و مفید ہونے کی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ کی شاہکار ریاض الصالحین کو بڑی شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی، کیونکہ ترغیب و ترہیب، زہد و ریاضت نفس سے متعلق صحیح حدیثوں کا خوبصورت مجموعہ ہے، اور یہ مختلف مسالک کے مدارس اسلامیہ کے نصاب میں داخل ہے. بہت سارے مدرسوں میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، حدیث کا شوق پیدا کرنے کے لیے، ان کی تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے. عربی شرحوں کے ساتھ اس کتاب کے اردو میں بھی بہت سارے ترجمے ہو چکے ہیں. پہلا ترجمہ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ نے اس کا کیا تھا. انشاءاللہ عشاء کے بعد والے دروس میں اللہ کی توفیق سے ہم اس کتاب کو اللہ کی توفیق سے شروع کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ریاض الصالحین جو امام نووی رحمہ اللہ کی ایک شاہکار تصنیف ہے اور اللہ نے اس کو بڑی مقبولیت عطا کی ہے، اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اسے سننے اور سمجھنے اور پڑھنے اور اس سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.